سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ، کوئی بولہب نہ مٹا پائے گا تجھے، نادا میرے رسول کے اسوے کو اپنا کے دیکھ۔ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ، کوئی بولہب نہ مٹا پائے گا تجھے، نادا میرے رسول کا اسوہ اپنا کے دیکھ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ممن دعا الى الله وعمل صالحا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ قال الله تعالى في كتاب المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بندے کی تقریر کا عنوان ہے اسوہ حسنہ۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حضرات سامعین، یہ آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ ظلم و تاریکی سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے یتیم عبداللہ، گوشہ آمنہ، لخت جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ آپ کا اسوہ حسنہ، یعنی اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزانہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شبی ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کے درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بیار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالف و کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر سفری کاروبار میں ہو اور اپنے نظم نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کے زمینوں کے مالک کا کاروبار اور نظم دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ کے سعدیہ لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالتوں کا سالس اور تم پنچایتوں کے سالس ہو، عدالتوں کے قاضی ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے سالس کو دیکھو جو حجر اسود کو ایک گوشے میں باقاعدہ کھڑا کر رہا ہے، مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر غریب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو ختیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ غرض کوئی بھی ہو، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، بال بچے، دوست احباب، نماز روزہ، دن رات کی عبادت، صلح و جنگ، آمد و رفت، سفر حجر، نہانا دھونا، کھانا پینا، غرضے کی زندگی جتنے افعال ہیں، ہم امیر ہیں، ہم غریب ہیں، ہم شہری ہیں، ہم دیہاتی ہیں، ہم کالے ہیں، ہم گورے ہیں، ہم بچے ہیں، ہم جوان ہیں، ہم بوڑھے ہیں، ہم خوشی کے لمحات میں ہیں یا غم کے لمحات میں ہیں، ہمارے لیے صرف اور صرف نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہمارا عزم ہو، استقلال ہو، صبر ہو، شکر ہو، توکل، رضا بتقدیر ہو، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، غرضے کی زندگی جتنے افعال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہمیں اعلان کر رہی ہے کہ اے لوگو، اگر فلاح چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر اگر تم سرخروئی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں
عزم کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر قدم قدم پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی بتائے اسوہ حسنہ پر ہم مکمل طور پر چل کے دکھائیں گے کہ سارے دروں کو چھوڑ ایک در پہ آ کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ ایک در پہ آ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ، کوئی بو لہب تجھے مٹا نہ پائے گا، کوئی بو لہب نہ مٹا پائے گا تجھے، نادا میرے رسول کا اسوہ حسنہ اپنا کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ ایک در پہ آ کے دیکھ، ایڑی پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ، کوئی بو لہب نہ مٹا پائے گا تجھے، نادا میرے رسول کا اسوہ اپنا کے دیکھ، کہ محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر حال کے اندر، ہر جگہ، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں گے اور ہم پکے اور سچے مسلمان بنیں گے، معاشرے اور سوسائٹی کے لیے ہم ایک اچھے انسان بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی ایک ایک سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔